تحریک انصاف کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے 28ویں صدر منتخب۔ انتخاب میں 34 ووٹ ملے۔ متحدہ اپوزیشن کے امیدوار میاں عبدالوحید صرف 16 ووٹ لے سکے۔ آزاد کشمیر کے موجودہ صدر مسعود خان کی مدت 24 اگست کو پوری ہوگی۔ مشین کی لائیو ڈیمونسٹریشن کی کامیابی سے ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے سینئر عہدیداران ہیں، انہوں نے سوالات کیے، ان کی ٹیکنیکل ٹیم بھی تھی، کوئی 75 کے قریب سوالات ہوئے، تسلی کے ساتھ ان کو جوابات دیے۔ کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کا کہ ہمارے پاس جواب نہ ہو۔ چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے ہمیں مبارکباد بھی دی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر الیکشن کمیشن کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے مبارکباد دی ہے۔ اتفاق ہوا الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے۔ شبلی فراز کی میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن ہمیشہ تنازع کا شکار ہوتا رہا ہے، کوشش ہے ہیومن انٹرفیئرر کم اور ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ مشین کے انٹرنل میکانزم کو الیکشن کمیشن کی ٹیکنیکل ٹیم دیکھے گی۔ ضمنی یا بلدیاتی انتخاب میں مشین کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن کی میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ نواز شریف کی صحت تو 19 سال سے خراب ہے۔ میرے خیال میں نواز شریف کا لندن میں علاج نہیں ہو رہا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پاکستان واپس آ جانا چاہیے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو، کہا یہاں صحت کی سہولیات بہتر ہو گئی ہیں۔ نواز شریف کو حشاش بشاش کر دیں گے تاکہ آرام سے جیل کاٹ سکیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، افغانستان کی صورتحال پر غور، شرکاء کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریفنگ دی گئی۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال بھی زیر غور، اہم شخصیات کے سیکیورٹی پروٹوکول پر سیکرٹری داخلہ بریفنگ دیں گے۔ طالبان کے عام معافی کے اعلان کے بعد کابل میں معمولات زندگی بحال، بازار اور سکول کھل گئے۔ طالبان کا سرکاری ملازمین کے لیے بھی عام معافی کا اعلان، ملازمت پر واپس آنے کی ہدایت۔ چند گھنٹے کی بندش کے بعد کابل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال، افغان ٹی وی چینلز پر خواتین اینکرز دوبارہ نمودار۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں کہ سرحد سے لے کر انتظامیہ تک معاملات کنٹرول میں ہیں، چاہتے ہیں ایسی حکومت آئے جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں۔ افراتفری اور جھوٹی خبریں پھیلانے کی ذمہ دار NDS تھی۔ امریکی افواج کے لیے کام کرنے والے افغان باشندوں کو امریکہ میں بسانے کا منصوبہ ورجینیا، وسکونسن اور ٹیکسس کے فوجی اڈوں پر بسایا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 22,000 افغان خاندانوں کو فوجی اڈوں میں پناہ دی جائے گی۔ افغان فوج پر اربوں ڈالر خرچ کیے، ہر طرح کے ہتھیار فراہم کیے، لڑنے کا جذبہ تو نہیں دے سکتے۔ افغان رہنما حوصلہ چھوڑ گئے اور ملک سے بھاگ نکلے۔ افغان فوج خود لڑنے کے لیے تیار نہیں تو امریکی فوج جانے کیوں گوائے۔ صدر جو بائیڈن کا قوم سے خطاب، کہا اشرف غنی نے مذاکرات کی تجویز پر کہا کہ افغان فوج لڑے گی تو غلط تھے، افغانستان سے انخلا کا فیصلہ درست ہے، کوئی پچھتاوا نہیں۔ افغان حکومت کا تیزی سے خاتمہ حیرت انگیز ہے، اگر طالبان نے امریکی مفادات پر حملے کیے تو سخت جواب دیں گے۔ چین اور روس نے افغانستان کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کی خواہش ہوگی کہ امریکہ افغانستان میں مزید ڈالر خرچ کرے۔ افغانستان پر طالبان کا کنٹرول، عالمی برادری کا کھل کر موقف دینے سے گریز۔ بھارت، ناروے، ڈنمارک اور چیک ریپبلک نے بھی اپنے سفارت خانے بند کر دیے۔ کئی ممالک نے عملہ مختصر کر دیا۔ روس کے مطابق طالبان نے کابل کو اشرف غنی دور سے زیادہ محفوظ بنا دیا ہے۔ جرمنی نے افغانستان کی صورتحال کو خوفناک قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش نے افغان مہاجرین کو پناہ دینے کی امریکی درخواست مسترد کر دی۔ We are not surprised by India's anti-Pakistan partisanship. This confirms Pakistan's long-held contention that India does not deserve to be on the Security Council, much less to aspire to become a permanent member of the Council. اس بار بھی پاکستان کو سلامتی کونسل سے خطاب کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کی رکنیت کا اہل نہیں۔ پاکستانی مندوب منیر اکرم کی تنقید، کہتے ہیں بھارت کی جانبدارانہ کارروائیاں پاکستان کے لیے نفرت کا اظہار ہیں۔ چینی نائب مندوب گینگ شوانگ نے پاکستان کو اجلاس میں شرکت سے روکنے کو افسوسناک قرار دے دیا۔
8 سال سے بگرام جیل میں قید پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے بعد وطن واپسی، افغان جیل کا احوال سنا دیا۔ کہتے ہیں جیل میں بہت ظلم ہوتا تھا، سہولیات بھی میسر نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے پی پی دور میں ملازمین کی بحالی اور ترقی کے لیے جاری کردہ ایکٹ 2010 کالعدم قرار دے دیا۔ ایکٹ کے ذریعے ملازمین کو ملنے والے فوائد فوری روکنے اور یکمشت ہونے والی ادائیگیاں واپس لینے کا حکم، ترقی پانے والے ملازمین سے عہدوں کے برعکس فوائد واپس نہ لینے کی ہدایت، ریٹائرڈ ملازمین پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ این سی او سی کا 9 محرم الحرام کو تمام بڑے اور مرکزی ویکسینیشن سینٹرز کھلے رکھنے کا فیصلہ، 10 محرم پر ویکسینیشن سینٹرز بند رہیں گے۔ این سی او سی کا عاشورہ کے دوران پہلے سے جاری ہدایات پر عمل درآمد پر زور، ملک بھر میں کرونا کے مزید 95 مریض انتقال کر گئے، 3221 مزید کیس رپورٹ ہوئے، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 6.6% رہی۔ محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزارت داخلہ میں خصوصی سیل قائم۔ شیخ رشید کہتے ہیں محرم الحرام میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رکھی جائے، امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، موبائل سروس کی بندش صرف حسب ضرورت کی جائے، سیکیورٹی اقدامات سے عوام کو تنگی نہ ہونے دی جائے۔ وفاقی حکومت صوبوں کو امن کے لیے تکنیکی اور دیگر سپورٹ یقینی بنائے گی۔ افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بالکل تھریٹس ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جتنا پورا انتظام کیا جا سکے ان تھریٹس کو فیس کرنے کے لیے وہ ہم کر رہے ہیں۔ محرم الحرام اور افغانستان کی صورتحال کے باعث تھریٹس ہیں، خطرات سے نمٹنے کے لیے سخت انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن مارچ گوٹ میں ٹرک پر حملے کا مقدمہ درج، دہشت گردی اور قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔ مقدمہ جاں بحق ہونے والے خاندان کے سربراہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ لاہور کے علاقے جلو پنڈ میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ، بارود اور پرائما کارڈ برآمد۔ گرفتار دہشت گرد عبد المنان اور عمران اختر کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ لاہور کے شاہی قلعے کے باہر نصب راجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ گرا دیا گیا۔ ڈی جی ورلڈ سٹی اتھارٹی کے مطابق مجسمے کو صبح سویرے گرایا گیا، پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ اے پی این ایس، پی بی اے، سی پی این ای، پی ایف یو جے ایمنٹ کی مشترکہ کمیٹی نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق اقدامات مسترد کر دیے۔ مشترکہ کمیٹی نے بیان میں کہا کہ وزارت اطلاعات کے جاری کردہ میٹنگ منٹس گمراہ کن ہیں، تاثر جاتا ہے جیسے کسی کو پی ڈی ایم اے پر تحفظات نہیں۔ تمام میڈیا تنظیموں نے متفقہ طور پر پی ایم ڈی اے مسودے کو مسترد کیا۔ وزارت اطلاعات تاثر دے رہی ہے کہ بعض میڈیا ہلکے مسودے کے حق میں ہیں۔ وزارت اطلاعات اس قسم کی حرکتوں کو فوری طور پر روکے۔ کمیٹی اس معاملے پر ہیومن رائٹس گروپ، وکلاء تنظیموں سے رابطہ کرے گی۔ سول سوسائٹی پارلیمنٹیرین سے مل کر میڈیا پر قدغن کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حسابات کا 2018 سے اب تک آڈٹ نہ ہونے کا انکشاف۔ قائمہ کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس میں پی سی بی نے نامکمل رپورٹ جمع کرائی، موجودہ کی بجائے 2019 کے حسابات پیش کیے۔ دستاویزات میں کوچز سمیت باقی ملازمین کی تنخواہوں کا نہیں بتایا گیا۔ چیئرمین کے علاوہ باقی ملازمین کی تنخواہوں اور الاؤنس نہ بتانے پر کمیٹی برہم۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2122 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 212 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ السلام علیکم، ایئر نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ذیشان ملک۔ میں ہوں آمنہ کھٹانہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।